السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں رمضان المبارک کی 24ویں رات میں شب بیداری کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اس امید کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کی تزکیہ فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمیں نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی اور نیکیوں میں رغبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، آج کی اس پروگرام کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ چونکہ رمضان کا اور توبہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ تو ہم توبہ کر کے جب تک اپنے گناہوں کا معاف نہ کروا لیں، اپنے گناہوں کی معافی نہ حاصل کر لیں، تب تک رمضان کا مقصد حل نہیں ہوا۔ اور جو شب قدر کی بیداری ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے یہی فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو توبہ استغفار میں انسان معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، توبوا الی اللہ ایہا المؤمنون توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، سب لوگ مل کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔
ایک تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان کا شکار ہو گیا ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو توبہ کی کرنے کی ضرورت نہ محسوس کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں کوئی گناہ کرنا کام نہیں کرتا ہوں، تو میں توبہ کیوں کروں؟ اب آپ کو میں ایک مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے اچھے انسان۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر کے قیامت کی صبح تک، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمارے نبی سے افضل اور بہتر ہو۔ افضل البشر، آدم کی اولاد میں جتنے انسان آئے اور قیامت تک آئیں گے، سب سے اچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی قسم توبہ اور استغفار کرتا ہوں ایک ایک دن میں۔ ہمارے نبی سے کون سی غلطی ہوتی تھی؟ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو نبی سے بھی اچھا سمجھنے لگے؟ کیا ہم اپنے آپ کو نبی سے بھی بہتر سمجھنے لگے؟ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں یہی بات آئے گی کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے دلوں میں تمہارے اعمال کو نیک کر کے پیش کر دے، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دے۔ توبہ اور استغفار ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ توبہ اور استغفار یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں داخل کیا، ان کی بیوی مائی حوا کو بھی بنایا، اور کہا جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ ایک پابندی لگا دی، ایک پابندی لگا دی کہ اس درخت کے پاس مت جانا، یہ درخت کا پھل مت کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی بیوی مائی حوا بہت دنوں تک جنت میں رہے، کھاتے پیتے رہے۔ ایک دن ابلیس مسکین کی صورت بنا کر کے آیا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، آج اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فلاں درخت کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اس درخت کو کھا لوگے تو تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، یا اس درخت کو کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ بس یہی ٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پابندی لگا دی، تو میرا اگر مانو تو وہ درخت کو کھا لو۔ مسکین صورت بنا کر کے گیا۔ آدم علیہ السلام جو جنت میں ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پیغمبر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، انہوں نے غلطی کر دی۔ غلطی کیا کیا؟ شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اس درخت کو کھا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے جسم کے جو جنت کے کپڑے تھے اتار دیے گئے، ننگے ہو گئے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے جنت میں ہیں، اللہ کے نبی رسول پیغمبر ہیں، ان کو شیطان بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، ان سے غلطی کرا سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم سے غلطی ہی نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا۔ کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کے توبہ کو قبول کیا، لیکن جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا۔ اب جو بنا بنایا پکا پکایا کھانا ملتا تھا، تیار نعمتیں ملتی تھیں، اس کے لیے اب محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دادا نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے، جس کی بنیاد پر آج انسان کو دنیا میں آنا پڑا، محنت کرنی پڑ رہی ہے، مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی تو سارے کے سارے لوگ جنت میں ہوتے، اور آدم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آدم کے اولاد ہیں، اس لیے ہم سے بھی غلطی ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، بہت بڑی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تم خود بھی اس میں سوار ہو جاؤ اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں کو بھی سوار کر لو۔ سارے لوگ جب سوار ہو گئے تو اللہ کا عذاب آیا، نیچے سے پانی کی بلبلیں نکل رہے ہیں، اوپر سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان دیکھا نوح علیہ السلام کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ ہیں، بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا بیٹا ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ کہا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا، آج وہی آدمی عذاب سے بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ کہا نہیں، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا، بات ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور کنعان بہہ گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بہہ گیا۔ باپ ہوتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا، سگا بیٹا بہہ گیا، دل میں تکلیف ہوئی، اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، آج میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا، میں اس کو بچا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، کہا انہو لیس من اہلک، نوح وہ تیرا بیٹا تیرے خاندان کا، تیرا خون کا نہیں تھا، تیرے گھر کا نہیں تھا، ہمارے یہاں خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے ہیں، تیرے اوپر وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے، تیرا حال نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کیے، استغفار کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو توبہ اور استغفار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی سب جانتے ہیں، اپنی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، قوم کے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی اپنا ملک اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اس وقت تک ہجرت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ مدینے میں بہت سارے صحابہ چلے گئے ہجرت کر کے، لیکن اللہ کے رسول خود نہیں گئے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ تو نبی اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر کے اس وقت ہجرت کرتا ہے جب اللہ کی اجازت مل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کیا،
لیکن لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو ان کو ذرا تکلیف ہوئی، اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنا گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ دریا میں پہنچے، وہاں ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی آگے جا رہی تھی، ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے کود پڑے، سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے اپنا منہ کھول دیا۔ یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے، جھلی میں چلے گئے۔ اب اندر جانے کے بعد زندہ رہنا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ ایک مصلحت تھی، مچھلی جب پانی میں تیر رہی تھی، چلنے لگی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی اجازت نہیں دیا تھا، اللہ کے حکم کے بغیر میں اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، جھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے وہاں دعا کی، ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ کسی نے کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، جب تک توبہ کریں گے، دعا کریں گے، وسیلہ نہیں لیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کا وسیلہ لیا؟ نوح نے کس کا وسیلہ لیا؟ یونس نے کس کا وسیلہ لیا؟ کسی کا وسیلہ نہیں لیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور بیانوں میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ محمد کوئی بہت بڑی ہستی ہے، جب ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ محمد کے صدقے طفیل میں ہمیں معاف فرما، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آدم کو دعا سکھلائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن موجود ہے، اٹھا کر دیکھو، پڑھو۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے کسی انسان کے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ دعا کریں اللہ سے، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیں۔ کسی زندہ مردے کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا، نوح علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا، یونس علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صبح کے وقت جا رہے تھے، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا ہے بنی اسرائیل کا، اور دوسرا دشمن کی قوم کا۔ جب ان کی قوم والے نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے فرد کی مدد کے لیے گئے اور دشمن کو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہا اے اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس کو مار دوں، قتل کر دوں، میں نے جان بوجھ کر کے اس کو قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو آدم نے توبہ کی، نوح نے توبہ کی، یونس نے توبہ کی، موسیٰ نے توبہ کی۔ ہمارے نبی تو میں نے بتایا ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔
تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، وہ اس آدمی سب سے گمراہ ہے۔ شیطان اس کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات آتی ہے کہ ہم نیک ہیں، ہم کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شیطان کے شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ توبہ کرتے تھے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے، رب کی قربت کے لیے بھی انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ 3 بار استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم تو نیک کام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد توبہ اور استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز کے بعد توبہ اور استغفار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے بھی توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ جب ایک انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم نے نماز پڑھی ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، ہو سکتا ہے کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اے اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دے، اور اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے بھی توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، مجھے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، تو ہم کو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ توبہ اور استغفار اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے، اب تو ہم اتنا گناہ کر لیے ہیں، توبہ کر کے کیا فائدہ؟ ہمارے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ اب ہم توبہ کریں گے تو اس کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، انہیں بھی شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ گناہ انسان چاہے جتنا کر لے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور اگر میرا بندہ زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہوں کو لے کر کے آئے گا تو میں زمین سے آسمان تک اس کے لیے مغفرت کو لے کر آؤں گا۔ شرط ہے کہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنی غلطی کا، ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ غلطیاں کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ ہم بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ ہم کو کیا معاف کرے گا؟ معاف کرے گا، کرے گا معاف۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے خالص دل سے توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ حدیث معلوم ہے، مشہور ہے، بارہا آپ سنے ہیں۔ مسئلہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی 99 آدمیوں کا قتل کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔
یہ آدمی 99 آدمیوں کا قاتل ہے، 99 آدمیوں کا قتل کرنے والا یہ شخص، اس کے دل میں ضمیر زندہ ہے، احساس ہے، گناہ تو کیا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، بار بار اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ اس مسئلے کو لے کر کے، اس احساس کو لے کر کے وہ ایک شخص کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، اس سے جا کر کے پوچھا، بھائی میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ کی کوئی شکل ہے؟ وہ پادری کے پاس گیا، اس نے کہا، بھائی تم نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب تمہاری توبہ کون قبول کرے گا؟ اس نے کہا 99 آدمیوں کو قتل کیا، ایک اور صحیح، پادری کو بھی مار دیا، کتنے ہو گئے؟ پورے 100 ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک احساس، ایک ڈر، ایک خوف، ایک ضمیر زندہ ہے، بیدار ہے، سوچتا ہے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ پھر اس بے چین ہو جاتا ہے، نہیں کسی اور دوسرے عالم کے پاس چلیں گے، دوسرے عالم سے فتویٰ لیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گیا، کہا بھائی دیکھو میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے۔ ایک پادری کے پاس گیا، میں نے مسئلہ پوچھا، وہ کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بتائیے کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ مولوی صاحب ہوشیار تھے، سمجھ گئے 100 کو مارا ہے، میں بولا تو اب میرا نمبر ہے۔ حکمت، میرے بھائیوں دعوت میں حکمت ضروری ہے، جس آدمی کے اندر حکمت نہیں ہے اس کی دعوت کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور جس دعوت میں حکمت ہے وہ دعوت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ۔ ایک شرابی آدمی جا رہا ہے، شراب پیے ہوئے ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دیں گے، شراب پینا گناہ کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو گالی دے گا۔ حکمت کے تحت بات ہو، کب کون سی بات کرنی ہے، کہاں کون سی بات کرنی ہے، کس آدمی سے کون سی بات کرنی ہے، کس لب و لہجے میں بات کرنی، کس انداز میں بات کرنی ہے، یہ اصل اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا یہ حکمت کے تحت بات کرتا ہے، کب کون سی بات کہاں مناسب ہے۔ اس نے سوچا 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، تبھی تو آدمی پریشان ہے۔ کہا بھئی تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھی بات ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، جو ان کے پاس کتاب و سنت کا علم تھا، کہا لیکن اس شہر میں آپ مت رہیں، فلاں بستی میں چلے جائیں، فلاں گاؤں میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے، گندے لوگوں میں رہیں گے گندی ذہنیت رہے گی، اچھے لوگوں میں رہیں گے اچھا ذہن رہے گا۔ ماحول کے حساب سے انسان کی مینٹالٹی چینج ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تم کو بھی غلط سکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اچھے صحبت کی، بری صحبت کی مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پیاری ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو نیک لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، جس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مثال دی اللہ کے رسول نے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک عطر فروش ہے، آپ عطر بیچنے والے کے پاس، عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ وہاں سے ایک شیشی خریدیں گے تو کون سی چیز ملے گی آپ کو؟ عطر ملے گی۔ آپ کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے،
ادھر فروش کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں، دوستی ہے، آپ نے خریدا نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، دوستی ہے، اس نے سوچا بیچارہ روز ہماری دکان پہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، ایک عطر ہدیے میں دے دیا، ایک شیشی، خریدا تو بھی عطر ملا، ہدیہ ملا تو بھی عطر ملا۔ اور اگر آپ نے خریدا بھی نہیں، اس نے ہدیہ بھی نہیں دیا، بڑا کنجوس تھا۔ کم سے کم جب تک بیٹھتے ہیں تب تک تو خوشبو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، خریدیں گے تو بھی عطر ملے گا، ہدیہ ملے گا تو بھی عطر ملے گا، نہیں تو جب تک بیٹھیں گے کم سے کم خوشبو ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال دی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی۔ جو آدمی بری صحبت میں رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے رسول نے مثال دی کہ اس کی مثال لوہار کے بھاتی کی طرح ہے۔ لوہار جہاں پر لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور گرم کرنے کے بعد ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، وہاں رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی چنگاری اڑ کر آئے گی، آپ کے کپڑے کو جلائے گی، آپ کے بدن کو جلائے گی، وہاں کی گرمی، وہاں کی دھواں آپ کے بدن کو تکلیف دے گی، آپ کی آنکھوں میں جلن ہوگا، کچھ نہیں تو کم سے کم ہتھوڑے کی کھٹ پٹ سے آپ کا سر دکھے گا، ہر حال میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے اچھا بنو گے، برے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے برا بنو گے۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، نبی کی حدیثیں سن رہے ہیں، یہی آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو گالی سنتے، غیبت سنتے، چغلی سنتے، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے بھائیو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اس آدمی نے کہا 99 نہیں 100 آدمیوں کا قتل آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کرے گا، البتہ آپ یہ گاؤں چھوڑ دیں، فلاں شہر میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ آدمی یہاں سے نکلا، فلاں شہر کی طرف جانے لگا، اتفاق راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک جہنم والا ایک جنت والا۔ جہنم والا کہہ رہا ہے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، سجین میں ڈالیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے۔ اس کا کہنا صحیح تھا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، سجین میں ڈالیں گے، جہنمی ہے یہ۔ جنت والا فرشتہ آیا، کہا نا، یہ آدمی توبہ کیا ہے، یہ آدمی توبہ کیا ہے، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے اور علیین میں ڈالیں گے۔ دونوں فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ دیکھو توبہ کرنے کا فائدہ کتنا ہوا، فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس کی روح کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، وہ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ کہا بھائی تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا اچھا۔ اس نے جج بن کر فیصلہ کیا، کہا یہ آدمی کہاں سے چلا تھا اور کہاں جا رہا تھا، راستے کی پیمائش کی جائے، اگر یہ نیکی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے تو علیین کے فرشتے جنت والے لے جائیں گے، اور نیکی کی طرف کم ہے، برائی کی طرف زیادہ ہے تو اس کو سجین والے فرشتے جہنم والے لے جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کر دیا، جگہ کو ناپا گیا، ناپنے کے بعد ایک بالشت یہ نیکی کی طرف زیادہ چلا گیا تھا۔ فرشتہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو جنت والا لے جائے گا اور اس کی روح کہاں جائے گی؟ علیین میں جائیں گے۔ توبہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو مسلمان، جو بھائی، جو شخص، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، کیا ہم نے 100 قتل کیے ہیں؟ جب 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو کیا ہم کو نہیں معاف کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آج کی رات توبے کی رات ہے، گناہوں سے رونے کی رات ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، کسی کو مت بتاؤ۔ بہت سارے گناہ کیے ہیں ہم اور آپ نے، یاد کرو اپنے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرو، کسی کو مت بتاؤ، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا ربی کہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو ایسے ہی کیسے واپس کر دوں۔
میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک انسان جاگنی کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان جاگنی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لینے لگتا ہے، موت کے فرشتے اس کو سامنے دکھائی دینے لگتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زندگی میں توفیق نہیں ہوئی۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آخری وقت میں تو فرعون بھی ایمان لایا تھا۔ جب یہ ڈوبنے لگا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، تب اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت ایمان لا کر کے کیا فائدہ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، روح نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں آخری وقت میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں ابھی میری عمر بہت زیادہ ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں موقع ملے کہ نہ ملے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں اسکوٹر سے جاتے رہتے ہیں، کار والا آ کے مار دیتا ہے، لاری والا آ کے مار دیتا ہے، اسپاٹ پہ ختم ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، موقع ہی نہیں مل پاتا ہے۔ آج ہی توبہ کرو، ابھی کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، اپنے دل میں کرو، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں توبہ کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ کا خوف رکھ کر کے، اللہ کا ڈر رکھ کر کے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے دوسرے دنوں میں کبھی نہیں کرتا ہے۔ ہر رات آزاد کرتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں آزاد کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا تھا، اب توبہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ وقت تو توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ آدھی رات کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سمائے دنیا پر آتا ہے، کہتا ہے اے میرے بندے اٹھ، تو نے دن میں جو غلطی کی ہے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو احساس پیدا ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد آدم جتنے ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کا اصلاح کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی غلطی کا اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیو آج ہی توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، اسی مسجد میں بیٹھ کر توبہ کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں توبہ کریں۔ آج کی رات توبے کی رات ہے۔ صحابہ کرام ان کو اس بات کا احساس تھا کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی یہ بہتر ہے، آخرت میں ہم کو ذلت اور رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ میرے بھائیو دنیا میں اگر کوئی انسان ذلیل ہوگا تو کتنے لوگوں کے سامنے؟ 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی۔ کوئی بھی آدمی اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو سارے انسانوں کے سامنے ذلیل ہو۔ کوئی ہے؟ کوئی بھی آدمی ذلیل ہوگا کتنے لوگوں کے سامنے ہوگا؟ کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا سب میں ڈال دیا جائے تو کتنے لوگوں کو ملے گا؟ 5%، 4%، 2%؟ پوری دنیا بہت بڑی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں رسوائی ہوگی تو چند لوگوں کے سامنے ہوگی، لیکن قیامت کی رسوائی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان ہیں سارے کے سارے لوگ موجود رہیں گے، اور اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ آدمی دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں ڈال رہا ہے؟ جہنم میں ڈال۔ وہ رسوائی کتنی خطرناک ہوگی۔ ایک آدمی بھی باقی نہیں بچے گا جو اس وقت اس کی رسوائی کو نہ دیکھے، سارے انسانوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ وہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کی چند دن کی رسوائی، ذلت، اس کو برداشت کر لو،
اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لو، آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہا میں نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے، قیامت کے دن اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، ہم کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے حضور ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا کام ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے اور میرے پیٹ میں حرام بچہ پل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرستوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ پل رہا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اور اس وقت تک اس کی پرورش کرو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ بتائیے ایک مجرم جس نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، جس کو سزا دی جانے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرپرستوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ایک مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کا جرم ابھی ثابت بھی نہیں ہوا ہے، اس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، تحقیق چل رہی ہے، تفتیش چل رہی ہے، مار کر کے پیٹ کر کے ہاتھ پیر توڑ دیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد آخر میں فیصلہ کیا جاتا ہے جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ جرم ثابت ہو جائے تو بھی ہمارے نبی نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، قانون فطرت سے بغاوت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرستوں کو تاکید کی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اس عورت کو جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے کپڑے کو اس کے جسم پر باندھ دیا گیا اور پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک عورت جو زناکار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرستوں کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کو سزا دی گئی، اس کو پاک کیا گیا۔ مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ زانیہ عورت اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ کو اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے بڑی توبہ کیا ہوگی کہ اس نے توبہ کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنی غلطیوں کا احساس کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ چند لمحے کی رسوائی یہ ہم کو برداشت کر لینی چاہیے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ آج انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں کرتا ہے۔ مسلم کی دوسری روایت ہے، حضرت معیز بن مالک الاسلمی، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، جتنے صحابی ہیں سب جنتی ہیں، جتنی صحابیات ہیں سب جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو پاک کرواتے تھے۔ معیز بن مالک اسلمی سے زنا کا کام ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ گئے تھوڑی دیر تک، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، 4 مرتبہ ایسی ہوا۔ حضرت معیز بن مالک اسلمی 4 مرتبہ گئے، لیکن ان کا دل، ان کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ میں گنہگار ہوں اور جب تک گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔
بار بار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. چوتھی بار آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز کا دماغ صحیح ہے؟ تو صحابہ کرام نے گواہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول ان کا دماغ صحیح ہے، الحمدللہ ان کے دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو شراب تو نہیں پی رکھی ہے انہوں نے. تو ایک صحابی نے ان کے منہ کے پاس جا کر کے سونگا تو کہا اللہ کے رسول انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہے. تو کہا ان کا دماغ بھی صحیح ہے، شراب بھی نہیں پی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا غلطی ہے تم سے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. زنا کی سزا یہ ہے اگر شادی شدہ ہے تو آدمی کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. ماعز بن مالک اسلمی کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا گیا. اب صحابہ میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ماعز ہلاک اور برباد ہو گیا، اللہ نے اس کے عیب کو چھپا دیا تھا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا، مارا گیا، اس کی جان بھی گئی اور کہیں کا نہیں رہا. دوسرا گروپ جو صحابہ کا تھا وہ انہوں نے کہا نہیں ماعز بہت اچھے تھے، انہوں نے خود نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اللہ کے رسول سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. اتنا اچھا انسان کہاں ملے گا؟ صحابہ میں دو گروپ تیار ہو گئے. 3 دن تک یہی مسئلہ چلتا رہا. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں. صحابہ کا ایک گروپ یہ کہتا ہے، دوسرا گروپ یہ کہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا استغفروا لماعز الاسلمی، اے میرے ساتھیوں ماعز اسلمی کے لیے تم بھی استغفار کرو. تو صحابہ کرام نے ماعز اسلمی کے لیے استغفار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ماعز اسلمی کو معاف کر دیا. اور ماعز اسلمی کو معاف نہیں کیا، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اور اس طرح قبول کیا کہ ان کی توبہ کو اگر داخل کر دیا جائے تو ایک قوم کی بخشش ہو جائے گی. یہ دوسرا واقعہ صحیح مسلم کا. تیسرا ایک واقعہ، ایک غامدیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو. تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ماعز کو بھی آپ نے یہی بات کہی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماعز نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا وہ میں ہی ہوں. تو اللہ کا اچھا تو ہے وہ عورت؟ کہا اللہ کے رسول میں ہی ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ماعز اسلمی سے میں نے غلط تعلقات قائم کر لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرستوں کو بلایا، کہا لے جاؤ وضع حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب میرے پاس لے کر کے آنا. بعض روایتوں میں ہے کہ دودھ چھوڑانے کے بعد وہ عورت بچے کو ہاتھ میں روٹی لے کر کے آئی، اور بعض روایتوں میں کپڑے میں لپیٹ کر بچہ پیدا ہونے کے بعد لائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گڈھا کھودا جائے. ایک گڈھا کھودا گیا کمر تک، اور اس عورت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا اور پتھر سے مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر پہ مارا. تو جب اس کے سر پہ مارا تو اس کی چھینٹیں اڑے اور خالد بن ولید کے اوپر آ گئے، چہرے پر آ گئے. تو خالد بن ولید نے بہت غلط لہجہ استعمال کیا، کہا ایک ایسی زانیہ عورت، بدکار عورت جس کے خون ہمارے اوپر آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد رک جاؤ، خالد رک جاؤ، تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول کیا ہے، اور اس کے توبہ کو اگر ایک ظالم ٹیکس وصول کرنے والے بادشاہ کے اوپر بھی رکھ دیا جائے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. میرے بھائیو توبہ سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے اس کے لیے توبہ اور استغفار کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ آدمی کو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے. جو آدمی بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے سے انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ایک انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو وہ قریب ہو جاتا ہے. توبہ کرنے کا ایک اور فائدہ ہے، ایک انسان کے اعمال میں 100 غلطیاں ہیں، 100 غلطیاں لکھی ہوئی ہیں.
اب انسان توبہ کرتا ہے، ایک ایک غلطی کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ۔ دوسرا یہ، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اب انسان اگر گنہگار ہے، ہم سے 100 غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے توبہ کیا، تو 100 غلطی ہماری معاف نہیں ہوئی بلکہ ہمیں الٹا 100 ثواب مل گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو انسان توبہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی پیاری پیاری۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے، ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار صحرا میں جا رہا ہے۔ صحرا میں گیا، تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ نیند آ گئی، غنود کی طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے۔ اونٹ کے اوپر سامان تھا کھانے کا، وہ بھی غائب ہے، پانی تھا وہ بھی غائب ہے، صحرا میں ہے۔ اونٹ غائب ہے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ آواز دے گا تو کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آدمی ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی اونٹ دکھائی نہیں دیا، مجبور ہو کر کے پھر بیٹھ گیا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، آپ اپنی کار میں جا رہے ہیں، کہیں دور جنگل میں چلے گئے، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ اپنی کار سے اتر کر کے حاجت پوری کرنے کے لیے چلے گئے، رات ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے۔ حاجت پوری کرنے کے بعد آئے تو کار غائب ہے، لاکھوں روپے کی کار غائب ہے، موبائل بھی کار میں تھا، کسی سے کنٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کھانے کا سامان تھا وہ بھی چلے گیا، پانی کا باٹلی تھا وہ بھی چلا گیا، لاکھوں روپے کی کار گئی، موبائل گیا، کنیکشن ختم ہو گیا، کھانا پانی کچھ بھی نہیں۔ جنگل میں آدمی کیا کرے گا؟ ڈر سے مر جائے گا۔ آپ تصور کریں، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ آدمی کتنی پریشانی میں ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی، دنیا کتنے پیچھے تھی، وہ بھی ریگستان میں، صحرا میں۔ آدمی بالکل سوچ لیا کہ اب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو مرنا ہے، ہر حال میں مرنا ہے۔ تھک کر کے، ہار کر کے بیٹھ گیا، بس اب اللہ ہی مالک ہے، کوئی امید نہیں ہے، نا امید ہو کر کے بیٹھ گیا۔ غنود کی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اندھیری رات میں آپ کی کار مل جائے کتنی خوشی ہوگی۔ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، سامان بھی رکھا ہے، پینے کا بھی، کھانے کا بھی۔ بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، پاگل ہو گیا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آدمی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ کہا اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی اپنی سواری پانے کے بعد، اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار انسان کو کرتے رہنا چاہیے، نیک لوگوں کو بھی، گنہگاروں کو بھی۔ یہ مثالیں میں نے دی رہی۔ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر توبہ اور استغفار کرنے والے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ آج کتنے عذاب آ رہے ہیں دنیا میں، دیکھو مختلف طرح کے عذاب۔ کیوں؟ توبہ اور استغفار کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، تمہارے باغوں میں پھل آئیں گے، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، روزیوں میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں بھی برکت دے گا۔
میرے بھائیوں توبہ اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے لوگوں کو شکایت ہے، کہتے ہیں مول صاحب کاروبار برابر نہیں ہے۔ ابھی توبہ کرو، استغفار کرو۔ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ دکان میں بیٹھے رہتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مولویوں سے پلیتے لکھواتا ہے، باباؤں کے چکر میں جا کے ایمان اور عقیدہ بیچتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو گے ہم تمہارے کاروبار میں برکت دیں گے، آسمان سے بارش برسائیں گے، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں برکت دے گا۔ ہم توبہ اور استغفار کرتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھاگتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے۔ آخری عشرے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تو بالکل جفاکش ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، لمبی لمبی نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے گڑگڑاتے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ میرے بھائیو آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے، رو گڑگڑاؤ، اللہ سے مانگو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے گڑگڑائیں، اس کے بندے اس کے سامنے ناک رگڑائیں، عاجزی انکساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے سامنے جب رو عاجزی انکساری کے ساتھ رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے، کیا کریں گے؟ تو اللہ کا رسول فتباکوا، رونے کی کیفیت بناؤ، رونے کی کیفیت بناؤ، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، عاجزی اور انکساری پیدا کرو، آٹومیٹک آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ میرے بھائیوں آخری عشرے میں ہے، رات کا وقت ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، توبہ کرو اللہ سے، رو گڑگڑاؤ۔ اگر آج کی رات میں ہم نے توبہ اور استغفار کر لیا، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے خوشی کی بات ہے۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رمضان کے مبارک مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، ذکر و اذکار کی، توبہ اور استغفار کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما اور حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔